وائس آف امریکہ کے ہفتہ وار پروگرام انڈیپینڈنس ایونیو میں خوش آمدید. میں ہوں محمد عاطف. السلام علیکم. داعش کی جانب سے اردن کے مغوی پائلٹ معاذ القصاصبہ کو زندہ جلائے جانے کے ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد اردن سمیت دنیا بھر میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی. اردن کے بادشاہ عبداللہ نے معاذ کے خاندان اور عوام سے داعش کے خلاف سخت سے سخت جوابی کارروائی کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ معاذ القصاصبہ کا خون رائے گاں نہیں جائے گا، جس کے بعد جمعرات اور جمعے کو امریکی فضائیہ اور اردن کے F-16 طیاروں نے داعش کے مضبوط گڑھ الرقہ میں اس کے تربیتی ٹھکانوں اور اسلحہ گوداموں پر بمباری کی. واپسی پر اردن کے جنگی جہازوں نے معاذ القصاصبہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس کے گاؤں کے اوپر پرواز کی اور اس موقع پر اردن کے بادشاہ عبداللہ معاذ القصاصبہ کے گھر پر موجود تھے. داعش کے تشدد اور دہشت گردی کے خلاف عرب دنیا اور مغربی ممالک کے اتحاد کی حکمت عملی کیا ہے اور کس حد تک کامیاب ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں واشنگٹن کے تھنک ٹینک مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ڈاکٹر زبیر اقبال. ڈاکٹر زبیر اقبال، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. شکریہ. اور اسکائپ پر بفلو نیو یارک سے بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر فیضان حق ہمارے ساتھ ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جدہ سعودی عرب سے اسکائپ کے ذریعے عرب نیوز کے سینئر ایڈیٹر سراج وہاب صاحب کو بھی پروگرام میں شامل کیا جائے اور امید ہے کہ جلد ہی ان سے رابطہ ہو جائے گا. زبیر اقبال صاحب، آپ سے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. صدر اوباما کانگریس سے مدد مانگنے جا رہے ہیں، اپروول مانگنے جا رہے ہیں کہ وہ داعش کے خلاف ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی پر کارروائی کا آغاز کریں. کس حد تک آپ کو نظر آتا ہے کہ کانگریس صدر اوباما کی یہ بات ماننے کے لیے تیار ہوگی، اور اگر اجازت مل جاتی ہے تو کیا صرف ہم فضائی کارروائیاں دیکھیں گے امریکہ کی طرف سے مزید، یا کہ زمینی افواج کے جانے کا بھی امکان موجود ہے؟ دیکھیے، پہلے جو آپ نے بات کہی وہ تو درست ہے. امید یہی کی جانی چاہیے کہ کانگریس پریزیڈنٹ کو سپورٹ کرے گی. کس مقام تک اور کس سٹیج تک اس کو پہنچایا جاتا ہے وہ ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن ایکسپیکٹیشنز یہی ہیں کہ وہ فضائی جنگ کے علاوہ کچھ زمینی کارروائی بھی کی جائے گی. زمینی کارروائی کی ضرورت اس لیے ہے کہ فضائی کارروائی جو ہے وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک زمینی طریقے سے اس کو سپورٹ نہ کیا جائے. نمبر ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ وہاں پر اگر آپ نے کوئی ایکشن لینا ہے تو پھر اس کو سیریسلی لینا ہوگا، اس کو آپ کیجولی نہیں لے سکتے. درست ہے کہ اس وقت لوکل کچھ فورسز ہیں، عراق کی ہیں اور کچھ دوسرے جو کہ سپورٹ کر رہی ہیں، لیکن اپنی انیشیٹو کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو ڈومیسٹک کے علاوہ آپ کی اپنی گراؤنڈ فورسز کی سپورٹ ضروری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سو فار جو اسٹریٹجی تھی، کیا وہ اپروپریٹ تھی، یا ہم اتنی ہی تیز رفتاری سے داعش کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، اور ہماری پالیسی کیا داعش کی پالیسی کے مقابلے میں اثر انگیز تھی یا نہیں تھی؟ یہ بڑا کمپلیکیٹڈ سا سوال ہے. اس کے لیے آپ کو بیک گراؤنڈ دیکھنی بڑی ضروری ہوگی. یاد رہے کہ ISIS یا ISIL وٹ ایور آپ ان کے کہیے، اس کی جو پروگریس ہے، اس کی جو گروتھ ہے، اس کے نیچے بڑے کئی ایشوز ہیں. ان میں اکنامک ایشوز بھی ہیں، ان میں کلچرل پولیٹیکل ایشوز بھی ہیں. اور یاد رہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، جو قبیلے ہیں جو کہ ڈس انفرنچائز ہو گئے تھے عراق کی جنگ کے بعد، اور جو کچھ دمشق میں اور شام میں ہوا اس کی وجہ سے. ان کے لیے یہ ایک نیشنلسٹ موومنٹ ہے، اور وہ نیشنلسٹ موومنٹ کو کامیاب کرنے کے لیے اسلام اور دوسرے ہتھ کنڈوں کو استعمال کرنے کے طریقے جانتے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. ایسے معاملات میں آپ اگر صرف پولیٹیکل سپورٹ دیں اور صرف ایئر فورس کی سپورٹ دیں جو کہ لوکل جو آپ کے سپورٹرز ہیں ان کی مدد کرے، تو غالباً یہ ایک ارلی سلوشن کے لیے کامیاب قسم کی اسٹریٹجی نہیں ہوتی. ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ 2 یا 3 بڑے اہم کام کریں. پہلے تو ایک وہ ریزنز جن کی بیسس پر یہ داعش وغیرہ جو ہیں وہ چلی ہیں، ان کو پہچانا جائے، ان کو ختم کرنے یا ان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو ملٹری مائٹ استعمال کرنی ہوتی ہے تاکہ آپ داعش کو پرسویٹ کر دیں کہ وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار. لیکن وہ جو آپ کہہ رہے ہیں ان کے جو
خطرات یا خدشات دور کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ تو عراق میں دیکھنے میں آیا کہ عراق میں سنیز کو لیڈرشپ میں شامل کیا گیا، ان کو ایڈمنسٹریشن میں اختیارات دینے کا جو وعدہ تھا اس پر عمل درآمد بھی ہو گیا، ان کو شامل کیا جا رہا ہے ایڈمنسٹریشن میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ایشو ہے وہاں پر جیسے آپ نے قبائل کا ذکر کیا، وہ قبائل جو شام میں اسد رجیم کے خلاف لڑ رہے ہیں وہی قبائل کہیں نہ کہیں داعش کے ساتھ بھی جا ملتے ہیں. تو اس کو کیسے، یہ جو کانفلکٹ ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ دیکھیے اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ سیاسی سلوشن بڑا ضروری ہو جاتا ہے. یہ قبائل جو ہیں یہ خاص طور پہ شام میں میجورٹی رکھتے ہیں، ان کو پولیٹیکل سپورٹ دینی بڑی ضروری ہے، ان کو پولیٹیکل ایکشنز اور گورنمنٹ میں انوالو کرنا بہت ضروری ہے جو ابھی تک نہیں کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جہاں تک عراق کا تعلق ہے، عراق میں ایک بڑی عام بات ہے جو بڑی سیریسلی سوچی نہیں گئی، وہ یہ کہ پچھلے 40-45 سال میں عراق میں ایک اکنامک سسٹم تھا جس کے تحت ساؤتھ سے جو آئل سرپلسز تھیں وہ ٹرانسفر ہوتی تھیں نارتھ اور ویسٹ کی طرف، جہاں پر زیادہ تر یہ قبائل رہتے تھے، اور پھر یہ قبائل آرمڈ فورسز اور دوسری سکلز پرووائڈ کرتے تھے. جب سے یہ جنگ ہوئی ہے اور جب سے صدام حسین کا خاتمہ ہوا ہے اور جب سے نئی گورنمنٹس آئی ہیں، ان کے آنے کے بعد یہ ٹرانسفر آف ریسورسز نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے نارتھ اور ویسٹ کی جو سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ ساؤتھ کے مقابلے میں کوئی 10% کم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر ڈس انچانٹمنٹ بہت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو قبائل ہیں ان کو واقعی اتنی سپورٹ نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے جتنی کی ہونی چاہیے. تو یہ جو کانفلکٹ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کمپرومائزز ضروری ہو جاتے ہیں. کلیئرلی جو کمپرومائزز ابھی تک ہوئے ہیں وہ اتنے قابل نہیں ہیں کہ اس قسم کی پرابلمس کو سالو کرنے کے قابل ہوں. اس لیے ضروری یہ ہوگا کہ اس کو دوبارہ ریوزٹ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ آئندہ کیا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو ملٹری ایکشن اور جو ملٹری فورس ہے وہ سالو نہیں کرتی پرابلم. آپ کو یاد رہے کہ جیسے ہی آپ ایکشن لیتے ہیں اس کا ری ایکشن ہوتا ہے، پر یہ چیزیں ہاتھ سے نکلتی چلی جاتی ہیں. ابھی جو ہوا ہے جو اردن کے پائلٹ کے ساتھ ہوا ہے وہ ایک ری ایکشن ہے. اب یہ ری ایکشن کا ایک اور ری ایکشن ہوگا. تو مطلب یہ ہے کہ ملٹری فورس ٹیمپرریلی کچھ ایز تو کر سکتی ہے لیکن سالو نہیں کر سکتی. رائٹ. اور سولوشن کے لیے ظاہری بات ہے پولیٹیکل سولوشنز کی طرف جانا ہوگا، اکنامک سولوشن بہت ضروری. جی یقیناً. آگے بڑھتے ہیں. فرمائیے فیضان حق صاحب کہ اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سعودی عرب میں ایک نئی لیڈرشپ آ گئی ہے اور خاص طور پر یہ اردن کے پائلٹ کو جلائے جانے کے بعد اس کا جہاں ایک بہت بڑا ہم نے دیکھا ہے کہ مڈل ایسٹ میں بہت غصہ پایا گیا ہے اس پر اور بہت زیادہ مظاہرے بھی ہوئے اردن میں پائلٹ کو جلائے جانے کے بعد، وہیں اس کا ایک اور ری ایکشن یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ پوری عرب دنیا، عرب ورلڈ اکٹھی ہو گئی ہے داعش کے خلاف اور انہوں نے یہ تہیہ کیا ہے کہ اب داعش کا پیچھا کیا جائے گا اس کا خاتمہ کرنے کے لیے. ایک نئی لیڈرشپ سعودی عرب میں آ چکی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب جو پہلے سے اتحادی ہے امریکہ کا اور مغرب کا داعش کے خلاف لڑنے کے لیے، کیا وہ مزید ایکسٹریم سٹیپس لے گا، مزید آگے جائے گا؟ جی، سب سے پہلے پاکستان کے تمام بہن بھائیوں کو بہت سلام دعا اور پیار، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے. اس وقت جو سعودی عرب کی نئی لیڈرشپ آئی ہے اور اس سے جو چینجز جس کا آپ نے ذکر کیا وہ ہیں، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں جو ہوئی ہیں یہ حکومتوں کی سطح پر ہوئی ہیں. حکومتوں نے بہت کلیئر قسم کے نوٹسز دیے ہیں، کچھ جگہ مظاہرے بھی ہوئے ہیں، مگر جو داعش یا آئسس ہے اس کے ساتھ جو جنگ ہے اس کے کئی پہلو ہیں. ایک تو جنگ وہ ہے جو زمین پہ لڑی جا رہی ہے، ایک فضائی جنگ ہے جس کا ذکر ابھی آپ کے جو ہمارے محترم دوست ہیں انہوں نے کیا، مہمان جو ہیں جی. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک جنگ ہے سوچ کی جنگ، تھیولوجیکل، اور اس میں داعش کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی دعوت جو ہے وہ ایسی ہے یا ایسی سمجھی جاتی ہے بعض ہمارے نوجوان لوگوں کے لیے کہ وہ ان کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو معاملات ہیں ان کو ضروری ہے کہ ہم ہر سطح پر ان کے ساتھ انگیج ہونا پڑے گا داعش اور آئسس کے ساتھ، کہ ہم ان کو شکست دے سکیں، ان کی سوچ کو جو کہ پنپ رہی ہے اور ان کے اس پولیٹیکل سٹینڈ کو یا اس سیاسی حکمت عملی کو جو وہ اپنانا چاہتے ہیں.
اور اس کے لیے ایک دو انسیڈنٹس جو ہیں جیسے اب یہ ہوئے ہیں، جیسے کہ اردن کے پائلٹ کو جلایا گیا، یہ وقتی طور پہ اس کا ابال ضرور آیا ہے، لیکن اس کو کون سی حکومت یا مڈل ایسٹ یا مشرق وسطیٰ کے جو رہنما ہیں اس کو کس طرح سسٹین کر سکتے ہیں کہ اس کے مطابق ایک حکمت عملی اپنائیں، کیونکہ جو داعش ہے یہ جو کاز لے کر اٹھے ہیں، جو ان کا اپنا ذاتی کاز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ اسلام کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، اس کے لیے ایسے ہی ایک اور کاز کو کاؤنٹر کرنا پڑے گا، اور وہ مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی مشرق وسطیٰ کے رہنما جو ہیں وہ اس کو صحیح طرح اس چیلنج کو اپنا نہیں سکے. ان کے لیے ان کو مذہبی رہنماؤں کو آگے آنا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا جس کو کہتے ہیں پیراڈائم، یعنی کہ ایک ایسا سوچ کا ایک ایسا پوری انوائرمنٹ کریٹ کی جائے کہ جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ آپ کی سوچ غلط ہے، آئیسس والوں کا آپ کی سوچ غلط ہے، آپ کا انداز غلط ہے، اس طرح کوئی سلوشن نہیں ملے گا. اور اس میں ہمیں ایک اور بات جس کا ذکر ابھی ہمارے محترم مہمان نے بھی کیا، اور اس میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ جب پال بریمر آئے عراق میں تو اس وقت سٹینڈنگ آرمی تھی عراق کی، ٹرین انہی ٹرائبز کی جہاں پہ آئیسس بنا ہے، اور ان کی تعداد جو تھی وہ 4-5 لاکھ کے قریب تھی. یہ لوگ تھے ویل ٹرینڈ سولجرز. ان کو بس کہا گیا کہ جی آپ گھر جائیں. اور اس کے بعد نور الملقی جو بنے وہ پرائم منسٹر عراق کے، انہوں نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ وہ غم و غصہ جو ہے 8-10 سال کا وہ جمع ہوتا رہا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ایک شیپ مل گئی اور انہوں نے ایک راستہ نکال لیا. اس لیے کہ لوگوں کو آپ بہت زیادہ ان کے ساتھ آپ برا فیضان سلوک حق صاحب، یہ جو ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا سنی قبائل کے ساتھ عراق میں، وہ تو اب ظاہری بات ہے اس کا خمیازہ بھگتا جا رہا ہے، اور یہ ریئلائزیشن تو بہت پہلے ہو گئی تھی. جو یہ داعش کا مسئلہ کھڑا ہوا اسی وقت یہ ریئلائزیشن ہو گئی تھی. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ مسلم دنیا کو متحد ہو کے اس کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی، اس میں جہاں عرب دنیا میں اس کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے، وہیں جو اس کی ریکروٹمنٹ جو ٹیلنٹڈ ریکروٹمنٹ کا گڑھ ہے وہ مغرب ہے، جہاں سے بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ وہاں جا رہے ہیں. ایسے لوگ جا رہے ہیں جن کے پاس وہ سکلز ہیں جو کہ داعش اس وقت استعمال کر رہی ہے. تو جو ویسٹ میں مسلم لیڈرشپ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ویسٹ کی مسلم لیڈرشپ اور مسلم سکولرز یہاں پر نوجوانوں تک ٹارگٹ کر پا رہے ہیں، وہ اپنا پیغام ان تک پہنچا پا رہے ہیں؟ اور کیا کرنا چاہیے انہیں ویسٹ میں مسلمان نوجوان نسل کو، جس میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں جو کہ وہاں جانے کی کوشش کر رہی ہیں، ان تک اپنا پیغام، اسلام کا، امن کا پیغام پہنچانے کے لیے کیا وہ کامیاب ہو رہے ہیں؟ جی، اس میں یہ ہے کہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، میرے بہت سے مسلم اسٹوڈنٹس ہیں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ اتنا رجحان ہے نہیں جتنا کہ میڈیا میں اس کا بارے میں شور ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ایک ڈسسیٹسفیکشن ہے ہمارے ینگ لوگوں میں، اور اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا ہمیں یہاں کے مسلمان رہنماؤں کو. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جب پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، جب میں یہ کہتا ہوں کہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، اس لیے کہ جو اکثر آپ کو معلوم ہے جو ہمارے نوجوان یہاں پیدا ہوئے مغرب میں یا امریکہ میں یا کینیڈا میں، جو یہاں پیدا ہوئے، یہاں پلے بڑے، ان کی بہرحال کوئی نہ کوئی ان کا تعلق ہے پیچھے سے، یا تو مشرق وسطیٰ سے ہے یا جنوبی ایشیا سے ہے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا یا افغانستان، ان قسم کے علاقوں سے ہے، ایران سے ہے. تو وہ جب یہ ڈسسیٹسفیکشن دیکھتے ہیں، اس ڈسسیٹسفیکشن کو سیٹسفیکشن میں تبدیل کرنے کے لیے یہاں کے نہ صرف یہ کہ مسلمان رہنما، بلکہ جو سوسائٹی ایٹ لارج ہے، جو کلچر ہے، اس کو زیادہ ٹالرنس دکھانی پڑے گی اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے. کیونکہ یہ وہ ایکسکیوزز ہیں، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں جو یہاں پلے بڑے ہیں، یہ وہاں کے کلچر سے اتنے زیادہ یا تہذیب سے اتنے زیادہ واقف نہیں ہیں. وہ صرف اگر واقف ہیں تو اس بات سے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم امریکہ میں رہتے ہیں یا ہم مغرب میں رہتے ہیں اور ہمارا تعلق ان مسلمانوں سے ہے اور ہمیں ان کے لیے کچھ کرنا ہے. اگر ان کو ایک ایسے ذرائع مہیا کر دیے جائیں جس سے وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکیں، جو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی کمیونٹیز میں فریڈم آف سپیچ جو ہے یا ایکسپریشن کا اور جو ریلیجن کے جو فریڈم ہے، اس کا ہمیں نہ صرف پرچار تو ہم کرتے ہیں، مگر اس کو ہمیں پریکٹس کرنی پڑے گی، اسے ہمیں اپنے کردار کا حصہ بنانا پڑے گا. ایک چیز جو ہوئی ہے 9/11 کے بعد اور اب بھی جو ہم دیکھتے ہیں، اور خاص کر جیسے جیسے ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ بم کے دھماکے ہوتے ہیں، لوگ مرتے ہیں، تو ایک بات آ رہی ہے کہ ایک
اوپریسو قسم کا انوائرمنٹ بن گیا ہے جس میں آپ اپنے جینون کنسرنز جو ہیں اگر وہ آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں مجھ پہ کوئی لیبل نہ لگا دیا جائے. اور اس کی وجہ سے ہماری جتنی بھی گفتگو ہو رہی ہے، آج کی گفتگو ہمارے پروگرام کی یا ہمارے جو دوسرے نیوز کے ایجنسیز ہیں وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ سیکیورٹی سینٹرک باتیں ہوتی ہیں کہ دہشت گردوں کو مارا جائے، فضائی حملے کیے جائیں، یہ کیا جائے. کوئی یہ بات نہیں کرتا کہ جو فرسٹریشنز ہیں ان کو کس طرح ہم لوگ اس فرسٹریشن کو ایڈریس کریں گے اور ان نوجوانوں کو ہم کیسے وہ مہیا کریں گے حالات کے وہ آ کر اپنے کنسرنز تو ہمیں بتائیں، ہمیں اپنے غم و غصے کا اظہار تو کریں. کیونکہ اگر ہم صرف سیکیورٹی سینٹرک بات کرتے رہیں گے تو سیکیورٹی سینٹرک ہی ایجنڈا رہے گا. جو سوسائٹی کو آگے بڑھانے کا اور انٹیگریٹ کرنے کا ایجنڈا ہے وہ انڈرمائن ہو جائے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے ممالک میں جہاں ایسا ہوا ہے وہاں نوجوان نسل جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے آئسولیٹڈ ہو گئی ہے، اور زیادہ ریڈیکلائز ہو گئی ہے. اور کیونکہ وہ ان کو صحیح انفارمیشن معلومات نہیں دی جا رہی، اور اگر دی جا رہی ہیں تو ان کے اظہار کا، ان کی ڈبیٹ کا یا ڈسکورس کا، گفتگو کرنے کا کوئی راستہ مہیا نہیں کیا جا رہا. جی زبیر صاحب، اگر آپ اس پر رسپانس دے سکیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہ کیا پھر داعش سے لڑنے کے لیے پوری عرب دنیا میں ڈیموکریسی قائم کرنا ہوگی پہلے؟ دیکھیے وہ تو بڑی لانگ ٹرم قسم کی بات ہو جاتی ہے. اس قسم کے لانگ ٹرم بات کے لیے تو آپ کو ایک اسٹریٹجی بنانا پڑے گی، پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. جیسے پروفیسر صاحب نے فرمایا، بالکل درست فرمایا کہ دیکھیے یہ پرابلمز ایسی ہیں جو بہت دنوں کی بنی ہوئی ہیں اور اتنی جلدی ختم نہیں ہوں گی. اور اگر ہم نے ان کو صرف سیکیورٹی سینٹرک طریقے سے دیکھا تو پھر پرابلم کو زیادہ بڑھا دیں گے کمزور کرنے کے بجائے. یہ درست ہے کہ سیکیورٹی سینٹرک ایشوز جو ہیں ان کو ایکسپینڈ کرنا ضروری ہے، اور ضروری ہے کہ اس کی جو انہیرنٹ پرابلمز ہیں، جو ریزنز ہیں، ان کو ایڈریس کیا جائے. جہاں تک مغرب کا تعلق ہے، دیکھیے امریکہ تو پھر بھی ایسا ملک ہے جہاں پر انٹیگریشن بڑی آسان ہے. یہاں پر آپ کو اپرچونٹیز ملتی ہیں اور آپ ان اپرچونٹیز کو استعمال کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں. یورپ میں یہ بات نہیں ہے. یورپ میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو وہاں پر انکم انیکوالٹی جو ہے بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ مسلم اور نان مسلم. مسلمان جو ہیں ان کی اکنامک کنڈیشنز کافی خراب ہیں. اب آپ پیرس کو لے لیجیے، پیرس کے ارد گرد کے جو سیٹلائٹس ہیں جہاں پر مسلمان لوگ رہتے ہیں وہاں پر ان امپلائمنٹ ریٹ کوئی 60% ہے ان کے جوان لوگوں کے درمیان. ایسے کنڈیشن میں آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ان کو کوئی اپنا فیوچر نظر نہیں آتا. حکومتیں جو ہیں وہ کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو انٹیگریٹ نہیں کیا جا رہا. اور ان کی جو ہسٹورک بیک گراؤنڈ ہے، فار ایگزامپل اب یہ دیکھ لیجئے کہ الجیریا کے 1 ملین لوگ مارے گئے تھے اس کی فریڈم موومنٹ میں، اور وہ جو الجیرینز وہاں رہتے ہیں ان کو معلوم ہے، اور ان کو اس قسم کی رسپیکٹ نہیں ملتی جیسی کہ ان کو ملنی چاہیے. ان کو ریسورسز نہیں ملتی، ان کو جاب اپرچونٹیز نہیں ملتی. آپ ایسے حالات میں کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کیا کریں گے؟ اس لیے ضروری یہ ہے کہ پیراڈائم بدلنا بہت ضروری ہے. یہ لوگ اب باہر کے لوگ نہیں ہیں، یہ سوسائٹی کا ایک حصہ ہیں. ان کو اب سوسائٹی کا ایک ایکسٹرا حصہ نہیں سمجھ سکتے، وہ انٹیگرل ہیں. اس لیے ان کے لیے آپ کو سب کچھ کرنا پڑے گا. ان کو ایجوکیشن بھی دینی پڑے گی، ان کو ٹریننگ بھی دینی پڑے گی، ان کو ہیومن رائٹس بھی دینے پڑیں گے، ان کو جابس بھی دلوانی پڑیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو سائیکولوجیکل سٹینڈنگ ہے اس کو امپروو کرنا پڑے گا. لیکن زبیر صاحب، کیا یہ سارا کام مغرب ہی کرے گا؟ یعنی مغرب دنیا کی اکانومی کو بھی بہتر کرے گا، مغرب ہیومن رائٹس کے لیے بھی کام کرے گا، مغرب لوگوں کو ملک چلانے کے لیے ان کے بلز پے کرنے کے لیے بھی فنڈنگ دے گا، مغرب داعش سے بھی لڑے گا، القاعدہ سے بھی لڑے گا، طالبان سے بھی لڑے گا، بوکو حرام سے بھی لڑے گا، اور الشباب سے بھی لڑے گا. دیکھیے آپ نے جو فرمایا بالکل درست فرمایا، لیکن جب اس قسم کے چیلنجز بنتے ہیں تو ان کا ایک کاز ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کئی دوسری سرکمسٹانسز پیدا ہو جاتے ہیں. آپ ان سرکمسٹانسز کو نہیں دیکھتے، آپ بیسک کاز کو دیکھتے ہیں. اگر آپ اس کاز کو سالو کرتے ہیں تو پھر باقی چیزیں جو ہیں وہ سالو ہونا شروع ہو جاتی ہیں خود بخود. میرا مطلب کہنے کا یہ ایک وشس سرکل بن چکا ہے، اس کو ورچوئس سائیکل کیسے بنائیں گے؟ ورچوئس سائیکل بنانے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ کس جگہ پہ پرابلم ہے، بیسک پرابلم، اب اس کو سالو کیجیے. یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ بوکو حرام سے جا کے لڑیں یا داعش نے چیلنجز پیدا کر دیے ہیں، یقیناً ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. آپ کا کہنا درست ہے کہ مسلمان ملک کیوں نہیں کرتے، عرب ملک کیوں نہیں کرتے، لیکن دیکھیے عرب ملک جو ہے زیادہ تر آٹوکریٹک ملک ہیں، وہاں پر بادشاہت ہے،
वहाँ पर ऑटोक्रेटिक रूलर्स हैं, वो उनकी सपोर्ट कौन देता है? अगर उनकी सपोर्ट कम हो जाए और उनको ये फोर्स कर दिया जाए कि वो डेमोक्रेटिक हो जाएं और वो लोगों की कंडीशंस को समझें और पहचानें, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि प्रॉब्लम्स वहाँ से भी हल होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है, ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। लेकिन ज़रूरी है खासतौर पर यूरोप में, जहाँ पर इस किस्म की इनसिक्योरिटी पाई जाती है और इनइक्विटी पाई जाती है, वहाँ पर सॉल्व करें इस प्रॉब्लम को। यूरोप में खास तौर पे फ्रांस वगैरह में ये प्रॉब्लम है, इसको आप छुपा नहीं सकते। अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए तो फिर वर्चुअस साइकिल बन सकता है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है, मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि मगरिब जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, लेकिन ये प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई है ये मगरिब में हुई है, मशरिक में नहीं हुई। मगरिब के इंटरवेंशन से हुई है, मशरिक की वजह से नहीं हुई। Well, talking about intervention and talking about arming private groups in the region again, क्या दोबारा हमें वही नज़र आएगा जो अफ़गानिस्तान में हुआ था, या कि अब की मर्तबा पॉलिसी कुछ मुख्तलिफ होगी? जैसे पहले सपोर्ट किया गया सीरिया में रेबल्स को और उसके नतीजे में दाइश खड़ी हो गई, क्या अब कुछ मुख्तलिफ ज़ाविया अपनाती नज़र आती है फॉरेन पॉलिसी? देखिए, ये करना पड़ेगा। फैजान साहब, यस प्लीज, आई एम सॉरी। जी, आई एम सॉरी ज़ुबैर साहब, माफ़ी चाहता हूँ। वो यूँ है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बात सही नहीं है कहना कि दाइश जो है वो सीरिया में रेबल्स की हेल्प करने की वजह से पैदा हुई, बल्कि हेल्प ना करने की वजह से पैदा हुई। क्योंकि जब दाइश या आइसिस लोगों ने जब हमला किया है और जब वो ऑर्गेनाइज हो गए हैं, तो फ़ौरन ही मगरिब ने और ख़ासकर अमेरिका ने फ़ौरन एक्शन लिया है। लेकिन जब सीरिया में बशार की हुकूमत थी, उसमें बहुत ज़बरदस्त डिले था। वाशिंगटन डीसी जो था वो वाशिंगटन में जो डिसीजन मेकर्स थे उन्होंने फ़ौरन डिसीजन नहीं लिया, जिसकी वजह से बहुत से लोग सीरिया में जो लड़ रहे थे बशार अल असद के साथ, वो रेडिकलाइज हो गए। उनको कोई और तरीका नज़र नहीं आया और सिर्फ जो एक वजह नज़र आई कि इन जो रेडिकल लोग हैं या रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनके साथ आप अपना अलायंस बना लें, क्योंकि यही तरीका है बचने का। और उस वक्त हम जो वाशिंगटन डीसी है, हमारे अमेरिका के जो इंटरेस्ट कुछ ऐसे हैं थे कि उस वक्त ये मुश्किल था कि हम उसको उनकी हेल्प कर सकते। और अभी भी ये जो फैजान साहब, अब क्या नजर आता है? हमारी पॉलिसी कहाँ जा रही है? अमेरिका की पॉलिसी अब कहाँ जा रही है? क्या अभी भी पॉलिटिकल राइवलरी की नजर हो जाएगी ये पॉलिसी? नहीं, मेरा ख्याल है कि अमेरिका की पॉलिसी बहरहाल यूरोप की पॉलिसी से हमेशा बेहतर ही रही है इस सिलसिले में, क्योंकि अमेरिका जो है वो खासा हकीकत पसंद है इस सिलसिले में कि किसकी हेल्प करनी है और किसकी नहीं करनी। मेरा ख्याल है कि अमेरिका की मौजूदा हुकूमत और उनका जो तरीक़ाकार है वो पहले से बहुत बेहतर है, उनकी एंगेजमेंट बहुत बेहतर रहेगी। और ख़ासकर एक बात जो अमेरिका ने बहुत अच्छी तरह क्लियरली बात कर दी है, जो तमाम हुक्मरान हैं मशरिक़ वस्ता के, तमाम नहीं अक्सर हुक्मरान, कि उनको रिफॉर्म्स लाने होंगे अपने सिस्टम में, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी होंगी आम लोगों को, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये सिलसिला जो है ना ख़त्म होने वाला है। और ये अमेरिका से पहले ये उनकी अपनी लड़ाई है, मगरिब से पहले ये उनकी अपनी लड़ाई है। अगर वो इस लड़ाई को नहीं लड़ना चाहते तो हम जितना भी चाहें हम नहीं लड़ सकते, अगर वो लड़ेंगे तो हम उनकी मदद कर सकते हैं। ये बात और ये मैसेज बहुत क्लियरली उनको पहुंचाया जा चुका है। और ये मशरिक़ वस्ता के जो हुक्मरान, ये जो रूलर्स या बादशाहत और ये अमीर वगैरह हैं, उनको ये बात समझ आ चुकी है कि अगर वो आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर नहीं बनाएंगे, इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छी तरह तकसीम नहीं करेंगे, तो ये उनके जो कहते हैं ना कि उनके दिन जो हैं वो गिने जा चुके हैं। चाहे वो दाइश हो या कोई और ग्रुप आ जाए, ये मसला चेंज नहीं होगा। और आपने जैसे फरमाया था, ये उनकी जंग है और उनको ये इंटरनलाइज करना अमेरिका के इंटरनलाइज करने से बहुत ज्यादा जरूरी है। फैजान साहब, ये उनकी जंग है और इसका सबसे वाज़ेह सबूत वैसे शाह अब्दुल्ला ने दिया है, जो खुद एज ए को पायलट गए हैं, स्ट्राइक्स में शामिल हुए हैं। और आज मैंने कुछ फुटेज देखी जो उर्दन में मुजाहरे हुए हैं। प्रिंसेस रानिया उस पायलट की तस्वीर उठा के खुद उन प्रोटेस्ट्स में शामिल थी। तो उर्दन की हद तक तो हमें नज़र आ रहा है कि उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा तब्दील किया है एक मुल्की मूवमेंट में, कि उन्हें उनके मुल्क को दाइश से लड़ना है, सिर्फ उनकी फ़ौज को दाइश से नहीं लड़ना। यहाँ पर एक और सवाल भी है ज़ुबैर साहब, क्या खित्ते में जो शिया सुन्नी इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म करने के लिए जो सुन्नी पावरफुल मुल्क हैं जैसे सऊदी अरब है, क्या उसको मुल्क उस खित्ते की शिया आबादी के साथ रिकनेक्ट करने की ज़रूरत है और किस हद तक ज़रूरी है? ये जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी पुरानी है।
اب یہ اور بڑھ کے سامنے آ گئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عراق میں انسٹیبلٹی پیدا ہو گئی، چونکہ عراق میں جو پچھلی گورنمنٹ تھی، نور المالکی کی جو گورنمنٹ تھی، اس کے اوپر انفلوئنس نہیں ڈالا گیا اور وہ ایکسٹریم راستے پہ چل دی، جس کی وجہ سے وہاں پر وہ لوگ ووٹ قبائل جو اس کے ساتھ سپورٹ کرنے کے لیے تیار تھے، اس کا کام کرنے کے لیے تیار تھے، وہ بھی اس سے دور ہٹ گئے، جس کی وجہ سے پرابلم بڑھتی چلی گئی۔ جب ایسا ہوتا ہے تو اس کو کم کرنا آسان نہیں ہوتا۔ یاد رہے کہ اس علاقے میں اس وقت ٹینشنز اب بڑی حد تک، پوری طرح تو نہیں لیکن بڑی حد تک اب سیکٹیرین ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ نے جیسا دیکھا کہ آج جو یمن میں ہوا ہے، یمن میں حوتیز نے گورنمنٹ کو ختم کر کے قبضہ کر لیا۔ اسی طرح جو عراق میں جو قتل عام ہوا ہے ان ولیجز میں جہاں پر کہ سنی رہتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ جو باقی علاقوں میں ہوا ہے، اسی طرح جو دمشق میں ہوا ہے اور باقی علاقوں میں جو ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پرابلم کو دیکھ تو رہی ہیں لیکن اس کو سالو کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہا۔ آیا سعودی عربین گورنمنٹ اور عراق کچھ کر سکتے ہیں؟ یقیناً۔ دیکھیے، سعودی عرب اور ایران نیچرل ایلائز ہیں، وہ اس لیے کہ آج سے 5-10 سال بعد ان دونوں کو مل کے بیٹھنا ہوگا، کیونکہ اسی طریقے سے یہ لوگ آئل کو سٹیبلائز کر سکیں گے جو کہ ان کی زندگی کی لائف لائن ہے۔ اسی فار نو ادر ریزن، اس اکنامک ریزن کے لیے بھی ان کو اکٹھے بیٹھنا ہوگا، جس کے لیے ان کو یہ چاہیے ہوگا کہ کمپرومائزز پیدا کریں اور سٹیبلائز کریں اس علاقے کو۔ وہ کیسے ہوگا، کون کرے گا، یہ بھی سوچنے کی بات ہے، لیکن آپ کا کہنا بالکل درست ہے، کرنا ضروری ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ایران کو انٹیگریٹ کرنے کا اس سارے پروسیس کے اندر، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ ابھی شاہ سلمان سے ملنے کے لیے گئے، شاہ سلمان کے الیکٹ ہونے کے بعد، لیکن یہاں واشنگٹن میں ایک بہت عرصے سے یہ رائے پائی جاتی ہے کہ واشنگٹن تو ایران کے ساتھ معاملات کو بہتر کرنا چاہتا ہے، لیکن واشنگٹن کے سنی اتحادی اور خاص طور پر سعودی عرب کا نام بھی لیا جاتا ہے یہاں آف دا ریکارڈ، اور بعض اوقات پبلک ڈیبیٹس میں بھی نام لیا جاتا ہے، لیکن واشنگٹن سعودی عرب کا کیا کرے جو ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو نارملائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ دیکھیے، یہ بڑی کمپلیکیٹڈ سی بات ہے، وہ اس لیے کہ تمام ملک اپنے انٹرسٹ کے طریقے سے دیکھتے ہیں، لیکن ایک مقام آتا ہے جب وہ نیشنل انٹرسٹ جو ہے اس کو گلوبل یا ریجنل انٹرسٹ بنانا ضروری ہو جاتا ہے۔ میں جیسے دیکھ سکتا ہوں، جیسے کہ 1990s میں ہوا تھا، ایران اور سعودی عربیہ بہت کلوز تھے ایک دوسرے کے، کیونکہ ان کو دونوں اکٹھے ہو کے آئل کی قیمت سٹیبلائز کرنا ضروری تھا۔ اب وہ مقام آ رہا ہے کہ جہاں ان کو یہ دوبارہ کرنا ضروری ہوگا، اس لیے ان کا کامن نیشنل انٹرسٹ ہے کہ وہ کریں، دوسرے ممالک جو ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ فیضان صاحب، یور کوئک ریسپانس آن دس پلیز۔ جی، اس میں جیسے زبیر صاحب نے فرمایا، یہ صحیح بات ہے کہ ان کی ضرورت ہے کہ وہ اکٹھے کام کریں، لیکن سعودی عرب جو ہے وہ اس لیے زیادہ پیرانوئڈ ہے اس سلسلے میں، اس لیے کہ پہلے ایران جو ہے، عراق تقریباً ان کے ایران کے پاس چلا گیا، اس کے بعد ان کا انفلوئنس حزب اللہ کے ذریعے لبنان میں اور پھر سیریا میں، اور پھر سیریا میں امریکہ کی ہیزیٹیشن، اور اس کے بعد ابھی یمن میں جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب کے ارد گرد ایک جو ہے وہ پورا سرکل بنتا جا رہا ہے ایرانی انفلوئنس کا، اور جو سعودی عرب ہے وہ اس کو بہت زیادہ انکمفرٹیبل محسوس کر رہا ہے کہ جیسے اس کو محصور کیا جا رہا ہے۔ اس لیے لیکن ایران اس پاورفل پوزیشن میں آنا چاہ رہا ہے کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ ایک اچھی نیگوشیشن کر سکے اور اس کے پاس کچھ لین دین کرنے کے لیے ٹیبل پہ مواد موجود ہو۔ امریکہ یہ فیصلہ بہت پہلے کر چکا تھا، اب اس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے کہ ایران سے بہرحال تعلقات بہتر بنائے جائیں گے تاکہ مشرق وسطیٰ میں ایک بیلنسڈ پالیسی ہو، صرف ایک یا دو جو ایکسز ہیں انفلوئنس کے ان کو استعمال نہ کیا جائے۔ فیضان صاحب بہت شکریہ، آئی ایم سوری مجھے یہاں روکنا ہوگا کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ پروگرام میں شامل ہوئے۔ زبیر اقبال صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے۔ اردن کے وزیر خارجہ نے امریکی ٹیلی ویژن CNN اور فاکس نیوز سے علیحدہ بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ داعش پر فضائی حملے تو معاذ کے قتل کا بدلہ لینے کی صرف ابتدا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ داعش جہاں بھی ہوگی اس کا پیچھا کیا جائے گا اور اس کا خاتمہ کیا جائے گا۔ محمد عاطف کو اجازت دیجیے، اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔